السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے جنون۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ زیبو نے جب تینو کے گھر جنم لیا تھا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ جب دائی اماں نے اس ننھی سی جان کو اس کی گود میں ڈالا تو اسے یوں لگا جیسے قدرت نے اسے جہان کی ساری خوشیاں ننھی زیبو کی صورت میں اس کی جھولی میں ڈھال دی ہوں۔ اس نے جوش و جذبات میں اسے سینے سے لگا لیا اور بار بار چومنے لگا۔ سارا گاؤں تینوں کے اس والہانہ پن پر نثار ہو رہا تھا۔ آخر یہ سب کیوں نہ ہوتا؟ آج شادی کے 12 سال بعد اس کے آنگن میں یہ پھول مہکا تھا۔ دینو نے زیبو کو دائی ماں کی گود میں ڈالا اور صاف ستھرے کلف لگے کپڑے پہن کر چودھری رحمت کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلام چودھری صاحب، تینو کی آواز میں خوشی کی کپکپاہٹ واضح تھی۔ وعلیکم السلام تینو، تجھے بہت بہت مبارک ہو، اب تو خیر سے باپ بن گیا ہے، چودھری رحمت مسکرا کر بولا تو تینو یوں گڑبڑا گیا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ سرکار، آپ کو کیسے؟ تینو حیرت زدہ رہ گیا۔ ارے تینو، ہم تو اس علاقے کے زمیندار ہیں، ہم سے بھلا کوئی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ اور پھر تو ہمارا مزارے ہے، جا منشی سے 500 روپے لے لینا اور گاؤں بھر میں مٹھائی بانٹ دینا، اور ہاں مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے دھڑک چلے آنا، سمجھا کہ نہیں؟ چودھری رحمت مسکرا کر بولا اور تینو حیرت و خوشی کے جذبات اپنے دل میں سمیٹ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ مائی باپ، آپ کے پہلے ہی ہم پر بہت احسان ہے۔ تینو کی آواز لرزنے لگی۔ چلو اب زیادہ باتیں نہ بنا، جب تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ لے 500 روپے، اب کہاں تو منشی سے پیسے لینے کی خاطر دوڑے گا؟ یہ کہہ کر چودھری نے 500 کا نوٹ نکال کر تینو کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تینو چودھری کو ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا حویلی سے باہر آ گیا۔ ذرا دیر بعد وہ مٹھائی کا ٹوکرا سر پر اٹھائے گاؤں جا رہا تھا۔ تینو کا اصل نام تو دین محمد تھا، مگر اس نے ہوش سنبھالتے ہی ماں باپ کے منہ سے خود کو تینو کہتے سنا، اس لیے دین محمد گاؤں کے دیگر لوگوں کی طرح اس کے ذہن سے بھی محو ہو گیا۔ تینو کے ماں باپ بھی چودھری رحمت کے مزارے تھے۔ اس نے سنا تھا کہ اس کی کئی نسلیں اسی زمین پر آباد رہی ہیں، بس چودھریوں کے نام تبدیل ہوتے رہے۔ چودھری رحمت سے پہلے چودھری کرامت اس زمین کا مالک تھا، اور چودھری کرامت سے پہلے اور شاید یہ سلسلہ کئی نسلوں سے چل رہا تھا۔ تینو اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے ماں باپ کا سارا پیار سمٹ کر اس کے حصے میں آ گیا تھا۔ تینو بڑا ہوا تو روایت کے مطابق ایک غریب مزارے کی بیٹی رضیہ کو اس کی بیوی بنا کر اس کے حوالے کر دیا گیا۔ رضیہ سے شادی کے بعد یکے بعد دیگرے اس کے ماں باپ انتقال کر گئے تو تینو نے رضیہ کے آنچل میں پناہ ڈھونڈ لی۔ رضیہ نے بھی ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیا، لیکن ایک دکھ ایسا بھی تھا جس سے تینو کو نکالنا اس کے بس میں نہ تھا، اور یہ دکھ اولاد کا تھا۔ شادی کو 10واں سال گزرا تو تینو کی طبیعت میں چڑچڑاپن عود کر آیا۔ گو کہ کبھی اس نے رضیہ کو اس بات کا طعنہ نہ دیا، مگر رضیہ اس کی طبیعت کی بے چینی کو شدت سے اپنی روح پر محسوس کر رہی تھی۔ جانے کہاں کہاں اس نے علاج کروایا، حتیٰ کہ تعویذ گنڈے بھی کرا لیے، مگر رحمت خداوندی جوش میں نہ آئی۔ تینو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ 10واں سال گزرنے کے بعد اب تو گاؤں کے دیگر بڑوں نے بھی تینو پر زور دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ زور شادی کے 4تھے سال سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، مگر اب تو اس میں شدت آ گئی تھی۔ تینو جب بھی یہ صورتحال دیکھتا تو اس کا دل کڑنے لگتا تھا، مگر رضیہ سے محبت نے اس کو اس انتہائی اقدام سے باز رکھا۔ شاید اللہ تعالیٰ بھی تینو کو آزما رہا تھا، اس لیے شادی کے 11ویں سال جب دائی ماں نے اس کو اولاد کی خوشخبری سنائی تو ایک لمحے کے لیے تو اسے یقین نہ آیا کہ کیا کرے۔ وہ تو رضیہ پر دل و جان سے فدا ہوا جا رہا تھا۔ رضیہ کا بغیر اجازت پلنگ سے پیر اتارنا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، اور رضیہ
اس انجانی خوشی اور دینوں کے اس ڈھیروں پیار کو پا کر جیسے خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ شادی کے 12ویں سال جب ننھی زیبو کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کے لیے ہر دن عید سے زیادہ خوبصورت تھا، دینوں کی چاہت رضیہ کے لیے اور بڑھ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ زیبو ماں باپ کی محبت کی چھاؤں میں پرورش پانے لگی۔ رضیہ نے کبھی اس سے کوئی غیر ضروری فرمائش نہ کی تھی، مگر دینوں اس کے باوجود کچھ نہ کچھ رضیہ کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ جب سے زیبو بڑی ہونے لگی تھی تو دینوں نے جیسے زیبو کی ہر خواہش کی تکمیل کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لیا تھا۔ ایسے میں چودھری رحمت نے بھی اس کی بہت مدد کی۔ چودھری رحمت اور اس کی بیوی زلیخا وقتاً فوقتاً زیبو کے لیے کچھ نہ کچھ دینوں کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ زیبو بلا کی حسین اور خوبصورت بچی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کا رنگ و روپ نکھرتا جا رہا تھا۔ چودھری رحمت کی اپنی بیوی زلیخا سے کوئی اولاد نہ تھی، لیکن اس بات نے بھی دونوں میاں بیوی کے تعلقات میں فرق نہ آنے دیا۔ شاید اس کی وجہ ایک بڑی جائیداد بھی ہو سکتی تھی جو زلیخا اپنے ساتھ جہیز میں لائی تھی۔ چودھری رحمت فطرتاً اچھا بندہ تھا، مگر چودھریوں والی روایتی کمزوریاں اس کے اندر بھی بدرجہ اتم موجود تھیں۔ شراب اور شباب اس کے لیے ناگزیر تھے، گو کہ وہی سب زلیخا سے چھپ کر کرتا تھا، مگر اب ایسا بھی نہ تھا کہ زلیخا کو اس کی کچھ خبر ہی نہ تھی۔ چونکہ وہ حالات کا رخ دیکھ رہی تھی، اس لیے اس نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر لی۔ چودھری رحمت نے اپنی اس کمزوری کو پورا کرنے کے لیے گاؤں سے باہر ایک حویلی بنا رکھی تھی، جہاں ہر روز شام میں وہ موجود ہوتا اور رات گئے اپنی حویلی لوٹتا۔ زیبو کا بچپن بھرپور انداز میں گزر رہا تھا، لیکن خوشیوں کی اس سنہری دھوپ پر غم کی پتلی چھا گئی۔ رضیہ کو جانے کیسا روگ لگ گیا کہ وہ آہستہ آہستہ گھلنے لگی۔ شاید وہ دینوں کو یہ ایک خوشی دینے کے لیے زندہ بچی تھی۔ دینوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کئی حکیموں کو اور ڈاکٹروں کو دکھایا بھی، حتیٰ کہ اسے شہر بھی لے گیا، مگر کوئی بھی مرض کی صحیح تشخیص نہ کر سکا۔ اور آخر ایک دن رضیہ دینوں جیسے محبت کرنے والے شوہر اور زیبو جیسی پیاری سی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو بھر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے جا سوئی۔ اس حادثے نے دینوں کو جیسے بکیر کر رکھ دیا۔ اگر وہ تنہا ہوتا تو شاید خود بھی رضیہ کے ساتھ ہی جان دیے دیتا، مگر اب تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جان زیبو بھی تھی۔ زیبو کی وجہ سے اس نے جینے کا فیصلہ کر لیا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ وہ جب بھی زمینوں پر ہوتا تو زیبو کو پڑوس میں موجود اپنے دوست رمضان کے گھر چھوڑ دیتا تھا۔ رمضان کی بیوی سلمیٰ زیبو کو اپنی اولاد کی طرح خیال رکھتی تھی۔ کئی بار گاؤں کے بڑوں اور خود رمضان اور اس کی بیوی سلمیٰ نے اسے دوسری شادی کا مشورہ دیا تاکہ زیبو کی بہتر انداز میں پرورش ہو سکے، مگر دینوں تو دوسری شادی کے نام سے ہی خوف زدہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زیبو کو سوتیلی ماں کا عذاب بھگتنا پڑے۔ زیبو کی پرورش کو اس نے بھی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ وہ جب تھکا ہارا گھر پہنچتا تو زیبو کی معصوم باتیں اس کی ساری تھکن اتار دیتی تھیں۔ وہ زیبو کو گود میں بھر کر سرشار ہو جاتا۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ بڑھاپے کی تھکن اس پر غالب آتی جا رہی تھی، مگر زیبو کے بہتر مستقبل کی خواہش نے اسے مشین بنا رکھا تھا۔ ایک دن جیسے اس پرسکون زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ بھا دینو، اپنی زیبو سیانی ہو گئی ہے، اب تو اس کی شادی کی فکر کر، رمضان کی بیوی سلمیٰ نے ایک دن دینو سے کہا تو دینو چونک پڑا۔ اچھا، اتنا وقت بیت گیا، ہماری زیبو اتنی بڑی ہو گئی ہے؟ دینو حیرت سے بولا تو سلمیٰ مسکرا دی۔ ابھی تو جیسے دینو کی زندگی کا محور ہی بدل گیا۔ اب وہ خیالوں میں زیبو کو سرخ جوڑے میں دیکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اب ہر منظر دلکش محسوس ہوتا تھا۔ ساون کی دوپہروں میں اس کا دل کرتا تھا کہ درختوں پر جھولے ڈال کر خوب اونچی اونچی پینگیں لے۔ اب تو خواب بھی آنے لگے تھے جس میں ایک شہزادہ اس کے پاس آتا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہتا، زیبو، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور
اور وہ بے طرح شرما جاتی۔ اب تو اس نے خود ہی گھر سے باہر بے ضرورت نکلنا بند کر دیا تھا اور بغیر چادر کے تو وہ گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالتی تھی۔ اوئے پالے، دینو کی بیٹی کو دیکھا ہے؟ قسم اللہ کی کیا روپ نکالا ہے اس نے، کیا ہنی جیسی آنکھیں، کیا فیکا، جس کا اصل نام رفیق تھا، بولے جا رہا تھا۔ اوئے بس بس، تو پورا شاعر ہو گیا ہے، اگر اتنی پسند ہے تو شادی کا پیغام دے دے۔ بالا ہنس کر بولا۔ چھوڑ یار، وہ کہاں ہمیں گھاس ڈالے گی، ڈھنگ سے تو بات بھی نہیں کرتی، پھر ہم سے شادی کیا خاک کرے گی، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ فیکے نے بیڑی نکال کر سلگاتے ہوئے کہا۔ اوئے تیرے جیسے شیر جوان کو وہ کیوں منہ نہ لگائے گی، تو دینوں سے بات کر کے تو دیکھ، میرا خیال ہے کہ دینوں مان جائے گا، بالا اطمینان سے بولا۔ نہیں بالے، دینوں تو وہی کچھ مانتا ہے جو زیبو چاہتی ہے، اور زیبو مجھ سے کبھی، فیکے نے کہنا چاہا۔ یار تو ہر مسئلے میں نہ ضرور کرتا ہے، تو دینوں سے بات کر کے تو دیکھ، دینوں نے ساری عمر کیا اپنی بیٹی کو شوکیس میں سجا کر رکھنا ہے، اور اگر دینوں نے انکار کر دیا پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ بالا فیکے کے ہاتھ سے بیڑی چھین کر کش لگاتے ہوئے بولا۔ بیٹی زیبو ادھر آ، دینوں نے زیبو کو آواز دی۔ ابھی آئی ابا، زیبو نے برچے خانے سے آواز دی، پھر روٹی کی چنگیری کو کپڑے سے ڈھانپ کر اور کھانا اٹھا کر دینوں کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہاں بیٹھ جا، مجھے تجھ سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، دینوں نے اپنے پاس جگہ بناتے ہوئے کہا۔ ابا تو سکون سے کھانا کھا لے، پھر آرام سے باتیں کر لینا، زیبو مسکرا کر بولی تو دینوں جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے بعد زیبو برتن باورچی خانے میں رکھ کر دینوں کے پاس آ بیٹھی۔ ہاں ابا، اب بول، وہ کیا بات ہے جس کے لیے تو اتنی جلدی میں ہے؟ زیبو دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولی۔ بیٹی، ہر ماں باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کے ہاتھ پیلے کر دیں۔ بیٹا اب تو سیانی ہو گئی ہے، اب تیرے بھی ہاتھ پیلے ہو جانے چاہیے۔ دینوں ایک لمحے کے لیے رکا تو زیبو بول پڑی۔ نہ ابا، میں نے ابھی نہیں کرنا شادی وادی، ابھی تو میں تیری خدمت کروں گی، زیبو جلدی سے بولی۔ او ہو بیٹا، بیٹی کی شادی بھی ماں باپ کی خدمت ہے، اور پھر شادی کے بعد بھی تو شوہر کے ساتھ مل کر میری خدمت کر سکتی ہے، دینوں ہنس کر بولا۔ نہ ابا، بس میں نے ابھی نہیں کرنا شادی، زیبو مچل گئی۔ دیکھ زیبو، کل مجھے فیکے کا ابا ملا تھا، وہ چاہتا ہے کہ تو اس کی بہو بن جائے، دینوں نے کہا۔ نہ ابا، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی، اور فیکے سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، مگر دینوں کی سمجھ میں سب کچھ آ چکا تھا، اس لیے خاموشی سے اٹھ گیا۔ زیبو فیکے کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ اس کے گاؤں کا لڑکا تھا، اکلوتا ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے لاڈ نے اسے بالکل بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہر برائی اس کے اندر موجود تھی، یہ ایسی بات نہ تھی کہ زیبو تک نہ پہنچتی، اس لیے اس نے فیکے سے شادی کے لیے صاف انکار کر دیا تھا۔ بالے، میں نے کہا تھا نا کہ سالی نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہے، کل میرے ابا نے دینوں سے بات کی تھی، دینوں نے بیٹی سے پتہ کرنے کے بعد ابا کو صاف جواب دے دیا۔ فیکا غصے سے کھول رہا تھا۔ اوئے فیکے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے میرے یار، ابھی مرے تو نہیں ہیں نا ہم، تو فکر نہ کر لیں گے ہم تیری رانی کا بندوبست، چل شاباش، ذرا ٹکڑی تو نکال، بالے نے سگریٹ میں سے تمباکو نکالتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں بیٹھ کر سگریٹ میں چرس بھرنے لگے۔ اوئے کریمے، اتنے دن ہو گئے، کوئی موج میلہ نہیں ہوا، کیا تو صرف بیٹھ کر ہی کھاتا رہے گا؟ چودھری رحمت آج کافی دنوں بعد گاؤں سے باہر والی حویلی پہنچے تھے۔ جی سرکار، آپ حکم تو کریں، آپ بھی کافی دنوں سے حویلی نہیں آئے، کریمہ کھگیا کر بولا۔ ہاں، چودھرانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب زیادہ باتیں نہ بنا، چل کوئی بندوبست کر، چودھری رحمت مسکرا کر بولے، تو کریمہ فوراً کمرے سے نکل گیا۔ ذرا دیر بعد وہ ایک ٹرے میں بلائتی شراب کی بوتل رکھے حاضر ہوا۔ اوئے کریمے، خالی بوتل تو رگوں میں انگارے بھر دے گی، کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ چودھری رحمت آنکھ دبا کر کریمے کو
ایک واحد سا اشارہ کر کے بولے تو کریمہ نے بے حیائی سے دانت نکال دیے۔ ہاں ہاں سرکار، کیوں نہیں؟ کریمہ چودھری رحمت کے قدموں میں جا بیٹھا۔ لیکن کریمہ، اب کے مال نیا ہونا چاہیے، سمجھ رہا ہے نا بات کو؟ چودھری رحمت جام بناتے ہوئے بولے۔ ہاں چودھری صاحب، ابھی ایک لڑکی ہے میری نظر میں، تینوں کو جانتے ہیں نا آپ، اس کی بیٹی ہے زیبو۔ سرکار، غضب کی چیز ہے، آپ دیکھیں گے تو۔ سرکار آگے کیا کہوں؟ کریمہ آہستہ سے بولا۔ اوئے سوچ لے، کوئی پھڈا نہ پڑ جائے، تینوں ہمارا خاص مظاہرے ہے۔ چودھری رحمت کچھ پریشان لہجے میں بولے۔ او ہو چودھری صاحب، پہلے کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ آپ بالکل فکر نہ کریں، زبان بند کرنے کے طریقے ہمیں آتے ہیں۔ کریمہ ہنس کر بولا تو چودھری نے اطمینان سے گردن ہلا دی۔ چودھری رحمت کی یہ حرکتیں اب حد سے تجاوز کرنے لگی تھیں۔ اب تو بات غریب مزاروں تک آ پہنچی تھی۔ اس معاملے میں کریمہ ان کا دستِ راست تھا۔ غریب مزاروں کی بیٹیوں کو گاؤں سے باہر حویلی میں بلایا جاتا تھا، جہاں چودھری رحمت ان کی عزت برباد کرتا اور پھر دھونس دھمکیوں سے ان کی زبان پر تالے ڈال دیے جاتے تھے۔ یوں یہ سلسلہ چل نکلا تھا اور اب تک 5 مزاروں کی بیٹیاں چودھری رحمت کی حوث کی نظر ہو چکی تھیں اور اب چھٹا شکار زیبو تھی۔ بالے، کوئی ترکیب نکال یار، ایسا نہ ہو وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ فیکا بالے کو جھنجھوڑ کر بولا۔ اچھا سوچتے ہیں، بالے اطمینان سے بولا۔ اب سوچنے کا وقت گزر چکا ہے، اب کام کا وقت ہے، تو مجھے مشورہ دے۔ فیکا بالے کے اطمینان سے سلگ اٹھا۔ بول، جلدی بول۔ فیکا جلدی سے بولا۔ ایسا کر، کل جب وہ تینوں کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے تو اسے راستے میں روک لے اور کہہ دے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے، بس۔ بالا آہستہ سے بولا۔ بس؟ ناممکن، وہ کبھی نہیں مانے گی، میں جانتا ہوں اسے، الٹا مجھ پر چڑھائی کر دے گی۔ اور کوئی ترکیب بتا۔ فیکا جلدی سے بولا۔ تو یار، اس کا ایک بالکل آسان حل ہے، زیبو کو اٹھا لیتے ہیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بالا اطمینان سے بولا۔ اوئے، کہیں کوئی پسوڑی نہ ہو جائے، فیکا بولا گھبرا کر۔ واہ میری جان، تو یوں گھبرا رہا ہے جیسے یہ تیرا پہلا کام ہے۔ ابے سب جانتا ہوں میں تیرے بارے میں، بالا کے کہا لگا کر بولا۔ بالے، زیبو ذرا بکھرے ٹائپ کی لڑکی ہے، سوچ لے، فیکا مسکرا کر بولا، مگر گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اوئے، سارا بکھرا پن نکل جائے گا، ابھی میں جا رہا ہوں، اگر تیرا من کرے تو مجھے بلوا لینا، پھر پروگرام بنا لیں گے، بالا بے دلی سے بولا۔ اوئے یار، تو ناراض ہو گیا، چل اب مان جا، ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ابھی تو دینو نے رشتے سے انکار کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ زیبو کے اغوا کا شک ہم پر جائے، سمجھ رہا ہے نا بات کو؟ فیکا مسکرا کر بولا تو بالا بھی مسکرا دیا۔ سلام چودھری صاحب۔ زیبو نے جب چودھری رحمت کو سلام کیا تو وہ چونک گئے اور پھر وہ جیسے سب کچھ بھول گئے۔ کیا حسن تھا وہ، لمبا قد، لچکیلی شاخ کی طرح بل کھاتا ہوا سرخ و سفید رنگ ایسا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے اگر چھو کر دیکھا تو میلی ہو جائے گی۔ بڑی بڑی آنکھیں جن میں سلیقے سے لگا کاجل، گھنیرے سیاہ بال، چھوٹی سی نازک ناک اور انگاروں کی طرح دیکھتے ہوئے ہونٹ۔ جی چودھری صاحب، آپ نے بلایا تھا؟ زیبو چودھری رحمت کی محبیت دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ ہاں، وہ دراصل، دیکھ زیبو، ادھر آ، میرے پاس آ کر بیٹھ۔ چودھری رحمت کو جب لفظ نہ ملے تو اس نے ایک اور حربہ آزمایا۔ چودھری رحمت کے حکم سے انکار کی ہمت کس میں تھی، اس لیے زیبو خاموشی سے چودھری کے برابر جا بیٹھی۔ چودھری رحمت، جو زیبو کے حسن سے پہلے ہی گھائل ہو گیا تھا، یوں زیبو کے پاس آ کر بیٹھنے پر تو جیسے بے ہوش سا ہونے لگا۔ اتنا مکمل حسن اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور وہ بھی اتنے قریب سے۔ زیبو، تیرے کپڑے کتنے سستے سے ہیں، تیرے پاس تو کوئی چیز بھی ڈھنگ کی نہیں ہے، چودھری رحمت نے کہا تو زیبو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چودھری،
چودھری صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زیبو حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے بولی۔ زیبو میرا دل کرتا ہے کہ تجھے مالا مال کر دوں، تجھے سونے سے لاد دوں، تجھے۔ چودھری رحمت ترنگ میں بولا۔ نہ چودھری صاحب، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ کا شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ زیبو مڑتے ہوئے بولی۔ زیبو مجھ سے شادی کرے گی؟ نہ جانے کیسے ایک لمحے میں چودھری رحمت نے فیصلہ کر لیا۔ چودھری صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زیبو پریشانی سے بولی۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ چودھری کس بات پر حیرت کا اظہار کرے یا غصے کا۔ زیبو میں سچ کہہ رہا ہوں، تو مجھ سے شادی کر لے، میں تجھے خوش کر دوں گا۔ چودھری تو جیسے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس وقت زیبو کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت چودھری کو صاف انکار کرتی تو شاید اسے محفوظ گھر پہنچنے کی حسرت ہی رہ جاتی، کیونکہ اسے یہاں آ کر چودھری کی فطرت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ آخر کو وہ ایک عورت تھی، اور ایک عورت مرد کی نظر بہت اچھی طرح پہچانتی ہے۔ چودھری صاحب، آپ کی بیوی موجود ہے اور میں کسی عورت پر سو کر نہیں جا سکتی، اس لیے یہ ممکن نہیں۔ زیبو نے پتا پھینکا تو ایک لمحے کے لیے چودھری کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ دراصل دیکھ زیبو، تجھے تو پتا ہے تیری چودرانی کتنی بیمار رہتی ہے، اوپر سے بڑھاپا بھی ہے، اس کو تو اپنی بیماری سے فرصت نہیں ملتی، وہ میرا خیال کیا خاک رکھے گی؟ چودھری مسکین سی صورت بنا کر بولا تو زیبو کا دل چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ چودھری کے منہ پر دے مارے اور پوچھے کہ تو اب کون سا جوان رہا ہے؟ تیرا مقصد کون سا خیال رکھوانا ہے؟ تجھے تو عیاشی کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے۔ وہ یہ سب کچھ صرف سوچ ہی سکتی تھی، اس سے زیادہ اس کے بس میں نہ تھا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، مگر اس نے جلدی خود کو سنبھال لیا۔ اس وقت وہ چودھری کے شکنجے میں تھی، اور اس شکنجے سے آزادی کے لیے اسے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا تھا۔ اچھا چودھری جی، میں سوچ کر جواب دوں گی، زیبو آہستہ سے بولی تو چودھری رحمت کے ہونٹوں پر سارے جہاں کی خباثت مسکراہٹ کی صورت میں ناچنے لگی۔ زلیخا بیگم کی موت گاؤں کے کسی بھی فرد کے لیے غیر متوقع نہ تھی۔ زلیخا بیگم گزشتہ 5 سالوں سے بیمار تھیں، بلکہ اب تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ جو انہیں دیکھتا ان کی مشکل آسان ہونے کی دعا کرتا تھا، اور پھر شاید اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں سن لیں اور ان کی مشکل آسان ہو گئی۔ میاں بیوی زندگی بھر کے ساتھی ہوتے ہیں، انسیت تو انسان کو جانور سے بھی ہو جاتی ہے جو چند ماہ ساتھ رہتا ہے۔ زلیخا بیگم تو پھر بھی انسان تھی، ان کی جدائی کا اثر چودھری رحمت پر بھی ہوا، مگر وہ مرد ذات تھا، اس لیے کچھ عرصے میں وہ سب بھول بھال گیا اور اپنے پرانے مشاغل دوبارہ سے لوٹ آئے۔ وہ چاہتا تو زیبو کو اٹھوا کر اس کی عزت کو داغ لگا سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے زیبو کے لیے یہ سب کچھ سوچتے ہوئے درد کا سا احساس ہوتا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم کہ دیکھنے والے کا دل کرتا تھا کہ اس نازک سی گڑیا کو اپنے من مندر میں بٹھا کر اس کی پوجا کرے۔ چودھری بھی اس کی پوجا کرنے لگا تھا۔ میری رانی کہاں چلی گئی؟ ادھر سن تو۔ فیکا اچانک راستے میں آیا تو زیبو کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دینوں کو کھانا دینے کھیتوں میں جا رہی تھی کہ اچانک فیکے نے اس کا راستہ روک لیا۔ زیبو نے جلدی خود کو سنبھال لیا۔ فیکے، میرا راستہ چھوڑ دے، ابا کھانے کا انتظار کر رہا ہوگا، زیبو جلدی سے بولی۔ اس کے لہجے میں سختی اوت کر آئی تھی۔ اور ہم جو اپنی رانی کا یہاں صبح سے کھڑے انتظار کر رہے ہیں، فیکا لوفرانہ انداز میں بولا تو زیبو کا خون کھول اٹھا۔ فیکے، شرافت سے میرا راستہ چھوڑ دے ورنہ، زیبو نے دھمکی دی، مگر اسے اپنے الفاظ خود کھوکھلے سے محسوس ہوئے۔ ورنہ کیا ہوگا میری رانی؟ فیکا اس کے ورنہ سے محسوس ہوتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ فیکے دیکھ، میں شرافت سے کہہ رہی ہوں، دیکھ۔ زیبو فیکے کو قریب آتے دیکھ کر گھبرا کر بولی اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ارے کہاں چلی میری جان؟ میرے چاہنے والے کو یوں چھوڑ کر جا رہی ہے؟ فیکے نے آگے بڑھ کر زیبو کا بازو پکڑ لیا۔ زیبو کے لیے اب برداشت سے باہر تھا۔ وہ بپھری ہوئی ناگن کی طرح پلٹی اور اس کا ہاتھ فیکے کے گالوں پر سرخ نشان چھوڑ گیا۔
چٹاک کی آواز ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ بہت غرور ہے نا تجھے خود پر؟ آج میں تجھے بتاؤں گا کہ فیقہ ہے کیا چیز، فیقے نے کہا اور زیبو کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ ایک لمحے کے لیے تو زیبو فیقے کا یہ رد عمل دیکھ کر سناٹے میں رہ گئی، پھر جب اسے حالت کی سنگینی کا احساس ہوا تو اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، مگر چیخ اس کے حلق میں ہی ڈوب گئی۔ بالے کا سخت ہاتھ اس کے منہ پر تھا، وہ ہاتھ پیر مارنے لگی، مگر کہاں ایک کمزور لڑکی اور کہاں دو توانا مرد۔ اس کی مدافعت بھی کمزور پڑنے لگی، اور جب انسان بہت مجبور ہو جائے تو آنسو ہی اس کا باعث سہارا رہ جاتے ہیں۔ زیبو بھی رو دی، مگر ان سنگ دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ زیبو کو یوں بے بسی سے روتے دیکھ کر انہیں طمانینت کا احساس ہونے لگا۔ جوار کی قد آدم فصل تیار تھی، اس لیے کسی کو اس سانحے کا علم نہ ہو سکا۔ فیقہ اور بالا زیبو کو گاؤں سے دور ایک کھنڈر میں لے آئے جو شاید کسی مندر کی باقیات تھا۔ یہاں آ کر اس شیطانی کھیل کا آغاز ہو گیا جو ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ زیبو گڑ گڑاتی رہی، روتی رہی، مگر وہاں کون اس کی سننے والا تھا؟ وہ دونوں کو اللہ رسول کے واسطے دیتی رہی، مگر وہ نہ مانے۔ اس نے مدافعت کرنا چاہی، مگر دو جوان مردوں کے آگے ایک کمزور سی لڑکی کی مدافعت کیا معنی رکھتی تھی؟ فیقہ اور بالا شیطان بن گئے تھے، لیکن اچانک زیبو کی آہیں رک گئیں، اس کے آنسو رک گئے، اور جب آنسو بہنا چھوڑ دیں تو وہ آنسو اندر ہی اندر دل پر گرنے لگتے ہیں جو ایک طوفان کو جنم دیتے ہیں۔ زیبو کے آنسو بھی اس کے دل پر گر رہے تھے۔ جب شیطانیت کا کھیل ختم ہوا تو ان درندوں کو انجام کی فکر ستانے لگی۔ دیکھ زیبو، اگر تو اپنے باپ کی زندگی چاہتی ہے تو اس ساری بات کو بھول جانا جو یہاں ہوئی ہے، ورنہ… فیقہ مسکرا کر بولا، مگر زیبو کے کان بھلا کہاں اس کی بات سن رہے تھے؟ اس کے تو کانوں کے ساتھ ساتھ بدن بھی سن ہو چکا تھا۔ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک دبی دبی سی آہ اس کے ہونٹوں سے خارج ہو جاتی تھی جو اس کے وجود میں زندگی کی حرارت کا پتہ دیتی تھی۔ پتہ نہیں سانس کی یہ ڈور بھی اب تک کیوں سلامت تھی، ورنہ تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ فیقہ اور بالا خاموشی سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے کافی دیر بعد تک وہ بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر اپنی شکستہ اور بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ کر سنبھلتی ڈگمگاتی ہوئی گھر کی طرف چل پڑی۔ بول زیبو، آج میں تیرا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ دیکھ میں کتنا تنہا ہوں۔ زیبو میری بات مان جا۔ چودھری رحمت جیسے رو دینے کو تھا۔ زیبو کی گردن بے اختیار اس بات میں ہلنے لگی۔ اب اس کے پاس بچا بھی کیا تھا جس پر وہ ناز کرتی؟ وہ تو ایک عام سی لڑکی سے بھی گئی گزری تھی۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ اسے گاؤں کے چودھری کا شادی کا پیغام مل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ چودھری کو اپنے اوپر گزرنے والے طوفان کی خبر دے، اسے بتائے کہ فیقے اور بالے نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ اور جب ایک دن زیبو خاموشی سے 4 لوگوں کی موجودگی میں چودھری رحمت کی دلہن بنی تو بوڑھے دینوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے تو کبھی یہ نہ چاہا تھا کہ اس کی پھول جیسی بچی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو، مگر اب وہ کیا کر سکتا تھا، جبکہ زیبو بھی اس رشتے پر خوشی سے راضی تھی۔ زیبو کی چودھری سے شادی کی خبر سارے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اب زیبو کا نام زیبو نہیں، چودھرانی ہو گیا تھا۔ بالا اور فیقہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یار بالے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں زیبو چودھری کو نہ بتا دے۔ فیقہ کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ اوئے پاگل، پاگل ہو گیا ہے تو؟ اب وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ خود جانتی ہے کہ چودھری رحمت اسے حویلی سے باہر لا پھینکے گا۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ زیبو ٹھیک لڑکی ہے ہی نہیں۔ اس نے چودھری کو پھانس لیا ہے، وہ چودھرانی بن چکی ہے، ورنہ تو خود بتا کہ زیبو تو چودھری سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اب اس بوڑھے کھسٹ میں سوائے دولت کے اور بچا ہی کیا ہے؟ بالا ہنس پڑا تو فیقے کے دل سے خوف بھاپ بن کر نکل گیا۔ فیقے، مجھے تجھ سے بہت ضروری بات کرنا ہے۔ مجھے چودھرانی نے بھیجا ہے، کل رات 2 بجے تم اور بالا دونوں حویلی آ جانا۔ چودھری صاحب رات 12 بجے تو سو جاتے ہیں۔
बशीरन आहिस्ता से फीके से बोली तो बाले का चेहरा खिल उठा। बशीरन हवेली की पुरानी मुलाजमा थी। होए होए फीके, मैं ना कहता था, बाले ने कहना चाहा। अच्छा अच्छा, अब बस कर, जाओ बशीरन, हम आ जाएंगे। फीके की आंखों में ज़ेबो का सरापा घूम गया। बशीरन इजाज़त लेकर बाहर निकल गई। वाह भाई वाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो इस बूढ़े के साथ खुश नहीं रह सकती। अबे सोच, अब क्या वो? बाले के होंठों ने एक बाहिया सा जुमला उगला और फिर दोनों ख्याली ख्याल में अगली रात के लिए पहुंच गए। वो सामने दीवार को तक रही थी। चौधरी रहमत करीब ही सो रहा था। इसकी निगाहें बार बार घड़ी की तरफ उठ जाती थीं जो 2 बजाने वाली थी। अचानक घड़ी ने 2 बजने का ऐलान किया तो उसने एक नज़र चौधरी पर डाली और एक चादर से खुद को अच्छी तरह लपेटकर बाहर आ गई। सामने से 2 हेवले खड़े नजर आए। फीके और बाले, आ गए तुम लोग? ज़ेबो आहिस्ता से बोली तो फीका आगे बढ़ आया। हाँ रानी, हम आ गए हैं। चलो, कहाँ चलना है? फीका जज्बात से मखमूल लहजे में बोला। आओ मेरे साथ, ज़ेबो आहिस्ता से बोली, फिर इन्हें लिए एक कमरे में चली आई। बैठो फीके, ज़ेबो आहिस्ता से बोली। अरे छोड़ो ज़ेबो बैठने को, कोई काम की बात कर। बाले के हाथ ज़ेबो की तरफ बढ़े मगर अचानक ही ज़ेबो का हाथ उठा और हवेली के सन्नाटे में एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। ज़ेबो, ये क्या कर रही है? बाला अपना गाल सहलाते हुए बोला। इसके लिए ये सब कुछ गैर मुतवक्का था। कुत्ते कमीने, तुम क्या समझते हो कि मैंने तुम्हें रंगरलियां मनाने के लिए बुलाया है? नहीं कुत्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने यूं ही चौधरी के बूढ़े जिस्म को अपना नजराना नहीं दिया है। मेरे जिस्म का रुआं रुआं इंतकाम की आग में झुलस रहा है और ये सब ऐसे ही मुमकिन नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगी कि इंतकाम क्या होता है। ज़ेबो चिल्लाने लगी और वो दोनों पेदर पे सदमात से गुंग होकर रह गए थे। वो खाली खाली नज़रों से ज़ेबो को तक रहे थे। ज़ेबो बुरी तरह चीख रही थी। ऐसे में चौधरी घबराया हुआ कमरे में आ पहुंचा। अरे ज़ेबो, क्या हो गया तुझे? क्या हुआ है तुझे? और कौन है ये? चौधरी रहमत ज़ेबो को चिल्लाता देखकर परेशानी से बोला। ऐसे में एक ख्याल बाले के जहन में लपका। चौधरी साहब, दरअसल बात यह है, बाले ने कहना चाहा। ओए बकवास ना कर, देख नहीं रहा कि चौधरानी की तबीयत खराब है? और ये तुम दोनों इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? चौधरी ज़ेबो को संभालते हुए दोनों को मशकूक नज़रों से देखते हुए बोला। चौधरी साहब, आज चौधरी ख़ानदान की इज़्ज़त का जनाजा निकल गया होता। चौधरी साहब, आज मेरी इज़्ज़त लुट गई होती। ये दोनों कमीने यहाँ छुपे बैठे थे। मैं जैसे ही पानी पीने बाहर आई, इन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे उठाकर यहाँ ले आए और उन्होंने मेरे साथ। ज़ेबो फूट फूट कर रो दी तो चौधरी का खून खोल उठा और आंखें गुस्से से शोले बरसाने लगीं। ओए कुत्तों, हरामियों, मेरी टुकड़ों पे पलने वालों, और तुमने मेरी ही इज्जत पर डाका डालने की सोची? चौधरी रहमत बिफर कर बोला तो बाला और फीका चौधरी के कदमों में जा गिरे। चौधरी साहब, ये सब छूट है ये। हमें चौधरानी ने खुद बशीरन से बुलवाया था कि रात में आ जाओ। बाला घबरा कर बोला। और मैं तुझे बताऊंगा कि क्या सच है और क्या झूठ। चौधरी रहमत तेजी से दीवार पर लटकी अपनी राइफल की तरफ लपका। बाले और फीके ने चौधरी को इस हालत में देखा तो घबरा कर ज़ेबो के कदमों में जा गिरे। ना, चौधरी साहब की ना करें। इन कुत्तों के लिए सिर्फ चंद लम्हों की अजियती काफ़ी नहीं है। शीदे, तेरे कुत्ते कब से भूखे हैं? ज़ेबो बुलंद आवाज़ से बोली तो शीदा, जो ये हंगामा सुनकर वहाँ आ खड़ा हुआ था, आहिस्ता से ज़ेबो के पास आ गया। फीके और बाले की आंखें दहशत से फैल गईं। ना चौधरानी जी, हमें माफ़ कर दो, खुदा के वास्ते, फीका दहशतज़दा आवाज़ में चीखा। नहीं फीके, तुम लोग इतनी आसानी से नहीं मरोगे। शीदे, अपने कुत्तों को मज़ीद 2 रोज़ तक भूखा रखो और तीसरे दिन इनके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम मौजूद है। ज़ेबो के कहा लगाकर बोली। फीका और बाला चीखते चिल्लाते रहे मगर मुहाफिज इन्हें बाहर ले जा चुके थे।
2 दिन बाद भूखे कुत्ते भेड़िए बने पाले और फीके को भंबोड़ रहे थे और ज़ेबो ये सोच रही थी कि ऐसा कब तक होता रहेगा। कब तक कोई ज़ेबो इन बालों और फीकों के इंतकाम के लिए यूं किसी कबर रसीदा की सेज की जीनत बनकर अपनी ज़िंदगी खराब कर लेगी।